چین اور بین الاقوامی تنظیموں کی مقبوضہ کشمیر میں جاری بدترین بھارتی مظالم کے خلاف لب کشائی پر بھارتی حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی کٹ پتلی حکومت کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بیرونی قوتوں نے کشمیر میں مداخلت شروع کر دی ہے۔ دیکھا جائے تو چین ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہے اور مسئلہ کشمیر کا حل اس کے اپنے مفاد میں بھی از حد ضروری ہے۔ چین اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسے بین الاقوامی اداروں کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی المناک صورتحال پر تشویش کا اظہار سفارتی محاذ پر کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی اور مسئلہ کشمیر سے متعلق پاکستان کے اصولی موقف کی بڑی کامیابی ہے، اور اس کامیابی پر بھارت اور اس کی کٹ پتلی انتظامیہ کی بوکھلاہٹ اور بے چینی قابل فہم ہے کہ پاکستان کی حکومت چین کی حالیہ پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بین الاقوامی سفارتی محاذ پر کشمیریوں کا مقدمہ مؤثر طریقے سے لڑنے کے لیے فعالیت کا مظاہرہ کرے اور عالمی میڈیا پر کشمیریوں کی تحریک آزادی کو اجاگر کرنے کے لیے بھی اقدامات کرے، کیونکہ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب عالمی مداخلت لازمی ہو گئی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کسی مؤثر خارجی دباؤ یا مداخلت کے بغیر مقبوضہ کشمیر میں نہتے عوام پر مظالم اور غیر انسانی طرز عمل سے باز آنے والا نہیں ہے، اور کشمیر پر بھارتی قبضہ نہ صرف کشمیری عوام اور پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے، بلکہ اب اس سے پورے خطے کی امن و سلامتی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اب جبکہ صورتحال کی حساسیت عالمی طاقتوں کو جھنجھوڑ رہی ہے اور بازبان حال ان سے اپنا کردار ادا کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، تو دنیا کے امن پسند طبقات کو آگے بڑھ کر اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے، کیونکہ اقوام متحدہ کا ارادہ جو اس معاملے کے حل کے ابتدائی خطوط اپنی قراردادوں کے ذریعے واضح کر چکا ہے، وہ خود گزشتہ 7 اشروں سے گونگا بہرا بیٹھا ہے۔ اسی طرح امریکہ، روس، فرانس اور جرمنی تواتر کے ساتھ بھارت کو سیاسی، سفارتی، اخلاقی، مالی، دفاعی اور تصویراتی پشت پناہی مہیا کرتے رہے ہیں، لیکن حرف غلط کی طرح بھی ان کے منہ سے یہ کبھی نہیں نکلتا کہ بھارت مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ مسئلہ دیکھتا ہوا لاوا بن چکا ہے، یوں اس کی ذمہ داری مذکورہ بالا ممالک پر بھی برابر عائد ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو یہ حقیقت بھی واضح ہے کہ بھارت کی ہٹ دھرمی، غیر معقولیت اور عاقبت نہ اندیشی پر مبنی رویے، جس کا ادنا اظہار بھارتی نیتاؤں کے حالیہ بیانات میں ملتا ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان نے ہمیشہ تدبر، برداشت اور بلا تفریق خطے کے عوام کا لحاظ اور پاس رکھنے کا مظاہرہ کیا، اور کبھی بھی بھارتی اشتعال انگیزی اور درندگی کا جواب دینے میں جلدی نہیں کی۔ بس اس وقت کشمیر کے حل کی محفوظ اور باسہولت صورت صرف اور صرف یہ ہے کہ بھارت ہوش کے ناخن لے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے استعمال کی اجازت دے، کیونکہ بزور طاقت اور جبر اس مسئلے کو حل کرنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے، جبکہ بھارت کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب اسے کشمیریوں کو ان کا حق آزادی فراہم کر کے کشمیر پر اپنا قبضہ ختم کرنا ہوگا۔ بس اس سلسلے میں پاکستان کو کشمیری بھائیوں کی مقامی اور بین الاقوامی سطح پر پرزور وکالت و حمایت کرنا ہوگی، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مملکت خداداد اپنے نظریہ وجود کو فراموش نہیں کر چکی ہے، کیونکہ کشمیری مسلمان آج بھی محض اسلام کے تعلق کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ وابستگی کے خواہش مند ہیں۔ اب بس ہمارا امتحان ہے کہ ہم کہاں تک ان کی خواہش کی لاج رکھتے ہیں اور تلافی مفاد کے جذبے سے سرشار ہو کر اور اسلامی تعلیمات کے احیاء کی کوشش کرتے ہیں۔ وصال اردو، حق کا راہی